بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تمہاری بیویوں کا حق ہے اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ رونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت بھی نہ دیں جنہیں تم اچھے نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے، اور ہم بستری ترک کرنا اس کے لیے معذور ہے، کیونکہ عورت کی شاتوت مرد کی شاتوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شاتوت مرد کی شاتوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی۔ یہ شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت اور فطرت میں شامل ہے۔ اس طبعی حیا کی وجہ سے عورت ادا میں خوب گہری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اگر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور اس سے انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی سے بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس کو فال کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ پوچھو کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، ان سے پوچھو، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سرہ حامل کی ہو اور اپنی حاجت پوری کی ہو، طرح لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ اللہ پاک نے بچہ دان پیدا کیا ہے، آلات مبصرات پیدا کی ہے، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شاتوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا، تو ان باتوں سے جو مقصود الہی ہے وہ کسی عقل مند پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفے کو ضائع کرے اور شاتوت کو کسی حلیہ سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منحرف رہے گا۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں، جب میاں بیوی مکابرت کرنے کا ارادہ کریں تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ شیطان ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جنات ان کو نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارنے یا پہننے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے تاکہ ان کے گرد حفاظت کی چادر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جنات کو نہ دیکھ سکیں۔ لوگ سنت کا خاص خیال نہیں رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں۔ شیطان اور جنات ان کے جسم کو دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا جنات کا اثر ہو گیا ہے، فلاں انسان پر جن کا اثر آ گیا ہے اور شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت ایک انسان اور ایک مسلمان، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھے ہونے کا ارادہ کریں تو اپنے جسم کا کپڑا علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں تاکہ ان کو آپس میں لیٹے ہوئے کوئی شیطان یا کوئی جن نہ دیکھ سکے۔ بلکہ شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں، اور اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائیں گے۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازا، جو کہ والدین کے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے میلاب سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا اور میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔ لہٰذا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے عموماً کوتاہی ہوتی
جاتی ہے۔ میاں بیوی کو مقابرت کے بعد اگر اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہو گئی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک بات نطفے کی یاد رکھنا کہ جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آئے گا۔ جب ماں نے اس کے عمل کی وجہ سے اللہ کی حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی ایسا ہی ملنا ہے۔ لہذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقابرت کی وجہ سے نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا جانوروں والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ برہنہ ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے۔ وہ تو صرف اس وقت جدا ہوتے ہیں جب آدمی پاخانہ خانہ جاتا ہے یا اپنی بیوی کے پاس جا کر ان سے ہم بستری کرتا ہے، اس لیے تم ان فرشتوں سے شرم کھاؤ اور ان کی عزت کرو۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔